الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ یہ ہماری نشست جو ہر اتوار بیان کی ہے، اس میں ہم نے آج سے مخصوص نشست کی شروعات کر رہے ہیں جو کہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے، اور جو سیرت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں چند چیزوں کا پہلے سمجھنا وہ نہایت ہی ضروری ہے، جن باتوں کا ہم انشاءاللہ آج ان 20 سے 25 منٹ یا آدھے گھنٹے میں ذکر کریں گے۔ تو وہ چیزیں یہ ہوں گی جو میں آپ کو نقطے بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حیات مبارکہ، اسی طرح عالمگیریت، جو عالم میں نبی کی محنت اور کوششیں ہوئیں، پھر علمیت، اور ایسے ہی انس و جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا، ایسے ہی نبوت و ریاست جو رسالت ہے اس کا قیامت تک باقی رہنا۔ تو ان میں سے چند نقطوں کا ہم آج ذکر کر لیں گے۔ اس میں سب سے پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ جزیرہ عرب کے جو حالات تھے وہ ہم سب اس سے باخبر ہیں۔ جب تک ان حالات کو نہ سمجھا جائے تو ہم سیرت کو اتنی آسانی سے سمجھ نہیں سکتے۔ اگر ان حالات کا ہمیں استحضار ہوگا کہ عرب لوگوں کے کیا حالات تھے اس وقت، تو سیرت کا سمجھنا ہمارے لیے اتنا ہی آسان ہوتا چلا جائے گا۔ تو خود ان احوال کا ذکر قرآن نے بھی فرمایا، اور خاص طور پر فرمایا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں بھیجا، کن لوگوں میں بھیجا، تو واضح قرآن نے پیغام دیا اور فرمایا کہ ہم نے امیین میں بھیجا۔ امیین کون لوگ تھے؟ کہ جو ان پڑھ، جاہل، پڑھے لکھے کے علاوہ والے لوگ، ایسے لوگوں میں ایسی زبردست اونچی ہستی والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، کیونکہ آپ سے بہت بڑا مقصد پورا کرانا تھا، آپ سے بہت بڑا کام اللہ تعالیٰ نے لینا تھا۔ اور قرآن نے دوسری جگہ بار بار یہ بات عرض کی، بار بار فرمایا، کیا بات؟
کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب لوگ جہالت میں کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. یہ بار بار ذکر کیا قرآن نے. تو اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ ماحول ایسا تھا. اب آگے بڑھیں تو عرب لوگوں کی 3 قسمیں ہیں. ان قسموں کو اگر ہم سمجھیں گے تو عربوں کا ہمیں اندازہ ہو جائے گا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں اندازہ ہو جائے گا. پتہ چل جائے گا کہ آپ ان 3 قسموں میں سے کس قسم میں سے تھے. تو سب سے پہلی قسم جو عربوں کی ہے وہ کہلاتی ہے باعدہ، اور دوسری قسم جو ہے وہ کہلاتی ہے عاربہ، اور تیسری قسم جو ہے وہ کہلاتی ہے مستعربہ. تو پہلی باعدہ، عاربہ اور مستعربہ، یہ 3 قسمیں تھیں عربوں کی. جو سب سے پہلی والی قسم کے لوگ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں باعدہ، یہ اس کے معنی ہی یہ آتے ہیں کہ جو قوم ہلاک ہو گئی، مٹ گئی، اللہ نے اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. اور دیکھا جائے تو یہ لوگ اصل خالص عربی بولنے والے تھے، عربی دان. عربی زبان مادری زبان جیسے کہا جاتا ہے نا، ہماری مادری زبان اردو ہے، تو ان کی مادری زبان کیا تھی؟ عربی. یہ تو ختم ہو گئے، مٹ گئے. ہمیں کیسے پتہ چلا ان کے بارے میں؟ اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا، ورنہ تو ہمیں پتہ ہی نہ چلتا کہ یہ بھی کوئی قومیں گزری ہیں، جن میں آپ جانتے ہیں قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم صالح ہے، قوم لوط ہے. یہ ساری وہ قومیں ہیں جو مدینہ منورہ سے خیبر کے راستے پر مدائن کی طرف اس راستے پر یہ زندگیاں گزارتے تھے. قوم لوط آج جہاں اردن واقع ہے، اور ادھر ہی ایک جگہ ہے اس کو کہتے ہیں بحر میت کے نام سے، وہ آج بھی مشہور ہے اور لوگ اس جگہ کو پہچانتے ہیں. قوم لوط اس جگہ سے معروف تھی، وہاں یہ لوگ رہتے تھے. لیکن آج دیکھیں ان کے نام و نشان مٹ چکے ہیں. یہ قومیں ہمیں کہیں نظر نہیں آتی، نہ ان کا ہمیں پتہ چلتا، ان کا نام بھی ہم نہ معلوم کر پاتے اگر اللہ ان کا تذکرہ قرآن میں نہ فرماتے. ٹھیک ہے، اب دوسری قسم پہ آ جائیں. دوسری قسم کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا، پہلی قسم بتائی باعدہ اور دوسری عاربہ. اب باعدہ قوم میں سے جو بہت تھوڑے گنتی کے لوگ بچے وہ کہلاتے ہیں عاربہ، جو حقیقت میں عربی دان بھی نہیں تھے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے یہ چلے، کیونکہ نوح کو کیا کہا جاتا ہے؟ آدم ثانی، دوسرے آدم. نوح علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہوا تھا واقعہ آپ جانتے ہیں اچھی طرح. ساری کائنات کو اللہ نے پانی میں ڈبو دیا، اور صرف جو بچے وہ 80 سے 82 لوگ جو ان کی کشتی میں سوار تھے. باقی جو جوڑے تھے جانوروں کے، تو ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. یہ جو نسل چلی یہ کہلاتی ہے عاربہ. انہوں نے عربی گویا سیکھی تھی، یہ خود عربی دان نہیں تھے. مستعربہ تیسری قسم، بمعنی جنہوں نے عربی دوسروں سے ہی سیکھی. انہوں نے بھی عربی زبان اوروں سے سیکھی، اور ایسی زبردست سیکھی کہ اپنی زبان چھوڑ دی بولنا اور ان کی زبان بولتے تھے. عربی میں باتیں کرتے تھے، عربی زبان بولتے تھے، اپنی زبان چھوڑ دی، عربی بولنے لگ گئے. جیسے بنو اسماعیل والے، بنو قطورہ، بنو ادوم، یعیسو والے یعنی ادوم بن اسحاق رحم علیہ السلام کی قوم کے لوگ وغیرہ، ان کی اولادیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادیں بھی اس میں شامل ہیں. تو یہ سب کون ہیں؟ مستعربہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ نسب ہے نا، یہ سیدنا
इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फिर आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जाता है। अगर हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सिलसिले को ऊपर की जानिब ले जाएं, यानी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो जद्दुल अमजद हैं, यानी कि नबियों के भी दादा इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो अगर उनसे ऊपर आदम अलैहिस्सलाम तक हम ये सिलसिले नसब ले जाएं तो ये तो बात बड़ी लंबी चौड़ी हो जाएगी और कई महीने हमें इस तरह हर इतवार को आधा आधा घंटा लगाना पड़ेगा समझाने में। तो हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नसब करीब है, यानी कि हज़रत इस्माइल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जुड़ा हुआ है, ये बहुत नज़दीक है। हम यहाँ से बात को शुरू करेंगे। तो हम जब बात शुरू करते हैं तो पहली बात आ जाती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया कि ए इब्राहीम, अपनी एहलिया यानी बीबी हाजरा को और अपने साहिबजादे इस्माइल को ले जाओ, ऐसे मकाम पर छोड़ो कि जहाँ कोई भी इंसान नहीं है। अब देखें, हज़रत इब्राहीम हज़रत इस्माइल ये अरबिस्तान के रहने वाले नहीं थे, ये तो दूसरी जगहों से आए थे यहाँ, और अरबी भी इन्होंने बोलना सीखी थी, तो इनको अरबी आती थी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी अहल से ही आगे आए। तो अब इनकी जो असल थी वो तो इराक़ और फ़लस्तीन और शाम के रहने वाले ये थे, हज़रत इब्राहीम हज़रत इस्माइल। तो ये तो नाआशना थे उस जगह से, उस मकाम को, इन पहाड़ियों की वादियों को और मक्का को और मदीना को तो ये नहीं जानते थे, ना वहाँ के रास्तों से समझ बूझ थी। फिर भी अल्लाह ने इनको वहाँ से बुलवाया इस जगह, हज़रत इब्राहीम को अलैहिस्सलाम, और हुक्म क्या दे रहे, जैसे हम किसी नए शहर में हमें भेजा जाए और हुक्म किया जाए कि भाई अपनी बीवी और बच्चे को ना, ये पहाड़ी वीराना है, बेअबान है, सहरा है, इधर छोड़ दो और निकलो यहाँ से आप। तो आप भी 10 मरतबा सोचेंगे ये क्या, एक तो इलाका भी नया है, मैं इसको जानता भी नहीं हूँ, फिर इधर कोई आबादी भी नहीं है, किसके आसरे पर छोड़ूं। लेकिन इब्राहीम ये बात जानते थे, खलीलुल्लाह थे, कि अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह का हुक्म क्या है, सर आँखों पर है। अब अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वो यहाँ आए जहाँ आज जमजम मौजूद है, जमजम का कुआं। तो वहीं अपनी बीवी और बच्चे को ना अल्लाह के हुक्म से उन्होंने छोड़ दिया। और अल्लाह ने हुक्म दिया था कि कोई बात नहीं करनी है, कोई जवाब नहीं देना है, कोई आपसे कुछ भी पूछे तो खामोश रहना है। अब हाजरा, बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम पूछने लग गई कि कहाँ छोड़कर जा रहे हैं हमें, हम तो इस इलाके के भी नहीं है, और इधर देखें तो सही वीराना है, सारा सहरा है, मट्टी मट्टी है, पहाड़ है, इधर तो किसी इंसान का नामो निशान नहीं है। तो ए इब्राहीम, आप क्या कर रहे हैं। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो क्या है, ऊँटनी पर सवार है, और ये तेज़ी से निकल रहे हैं, बस छोड़ लें और इनको छोड़ के निकल रहे हैं। अब जो बैतुल्ला था वो तो उस वक्त मौजूद नहीं था, और उसकी जगह पर एक मट्टी का टीला मौजूद था, क्योंकि बड़े तूफ़ान और आंधियाँ और सैलाब आए, बड़े ज़माने गुज़रे, तो वो सब ख़त्म हो गया था। बैतुल्ला मुनहदिम हो चुका था, टूट चुका था, उसकी बुनियादें नीचे छुपी हुई थी। वो भी कैसे ज़ाहिर हुई थी मैं बता देता हूँ। तो अब मट्टी का टीला था उधर, अब पहाड़ों के बीच में हज़रत हाजरा को और इस्माइल को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छोड़ के निकल रहे हैं। अब वहाँ पर आप जानते हैं जन्नतुल माला एक कब्रिस्तान है, उसको क्या कहते हैं, जन्नतुल
माला, और माला अरबी में कहते हैं ऊंचाई वाली जगह। ये जगह उस वक्त से उभरी हुई थी, ऊंचाई पर थी। और दूसरी जगह थी वो कहलाती है असुफला, यानी कि निचाई वाली जगह। तो क्या होता था, अगर पानी को ऊपर से छोड़ा जाएगा ना तो वो किस जानिब जाएगा, ऊंचाई से नीचे की जानिब जाएगा। तो गोया ये ऊंचाई वाली जगह से पानी उतरता था और निचाई की जानिब चलता था। अब ये ऊंचाई वाली जगह भी उन्होंने देखी, जिस पर आप आगे अभी आएगा कि हज़रत हाजरा जाके ऊंचाई पे भी चढ़ती थी, दौड़ती थी। तो उस जन्नतुल माला को अल्लाह ने लक़ब दिया जन्नतुल माला का। ये असल में माला जगह थी, इसको जन्नतुल माला कहा गया कि ऊंचाई वाली, यानी जन्नत वाली ऊंचाई वाली जगह। और वो मोमिनीन का कब्रिस्तान है। तो ये मकाम तो मिला उनको। अब बीबी हाजरा वहाँ तक दौड़ी, इस जगह तक, जन्नतुल माला तक, और पीछे दौड़ रही हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऊँटनी पे तेजी से निकल रहे हैं, बार बार पूछ रही हैं और वो खामोश हैं, आगे से कोई जवाब नहीं दे रहे। आखिर ये भी नबी की अहली हैं, नबी की बीवी हैं, तो फरमाने लगी कि अच्छा इतना बता दो कि क्या ये अल्लाह का हुक्म है हुक्मुल्लाही, क्या अल्लाह ने हुक्म किया आपको? क्योंकि अंदाज़ा उन्हें लग गया ना कि इब्राहिम ऐसा अमल कर रहे हैं तो ज़रूर कोई बात होगी पीछे। तो फरमाया, इशारा कर दिया कि हाँ भाई अल्लाह का हुक्म है। तो अब बीवी हाजरा ने पता है क्या अल्फाज बोले, बड़े अजीब अल्फाज। फरमाने लगी, एक हदीस में आता है जिस रिवायत से पता चला कि आप कहने लगी हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, कि अब तो मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, अल्लाह मेरा वकील बन गया। और कहते हैं कि जब बंदे का मामला बिल्कुल फंस जाए ना, कहीं से कोई रास्ता ना मिल रहा हो, तो ये कुरान की दो आयतें हैं, दो आयतें जिसमें वकील और कफील के अल्फाज हैं, ठीक है ना, वकीला और कफीला, कि अल्लाह बेहतरीन वकील बनने वाले, अल्लाह बेहतरीन कफील बनने वाले। कहते हैं 110 मरतबा ये पढ़ ले तो उसके संगीन से संगीन फंसे हुए मसाइल को अल्लाह हल कर देंगे। हर इंसान के साथ कोई ना कोई ऐसे मसाइल हैं, वो खुद जानता है, किसी को बता भी नहीं सकता, बाज़ ऐसे मसाइल हैं। तो फरमाया कि ये इन्होंने जो जुमला कहा ना, अब अल्लाह मालिक है। अब हर परेशानी में जब जो कोई ये कलमा पढ़े तो ये जहर के लिए अक्सीर है, बेहतरीन मुजर्रब अमल है। क्योंकि जब हज़रत खलील को आग में डाला गया ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, तो तब उन्होंने भी यही कलमा फरमाया कि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। फरिश्ते पूछ रहे हैं, ए खलील आग बुझा दो। जिब्राइल पूछ रहे हैं, आग का फरिश्ता पूछ रहा है, पानी का फरिश्ता पूछ रहा है, हवाओं का फरिश्ता पूछ रहा है, सारे एक के बाद दीगर आ रहे पूछ रहे हैं। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर तोहमत लगी, नाउज़ुबिल्लाह, झूठी। जब हज़रत आयशा को पता चला तो आपने क्या फरमाया, कहने लगी हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अब इस मामले में मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, अब अल्लाह सबको दिखाएगा। और अल्लाह ने वाह क्या दिखाया, कुरान में अल्लाह ने उतार दिया, आपकी पाकीज़गी को अल्लाह ने कुरान में बयान कर दिया। इसी तरह जब ग़ज़वा उहद में सहाबा पर शदीद हमला हो गया कुफ़ार का, और सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ज़ख्मी हुए, तो उस वक्त भी सहाबा ने ना यही कलमा बुलंद किया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। उनकी ज़बान पर भी ये आ गया कि बस हमें अब कौन है बचाने वाला, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है। तो जो भी अपनी मुश्किलात में यकीन कामिल के साथ इस कलमे को पढ़े, बस उसका काम इंशाअल्लाह बन जाएगा। अब
شام ہونے لگی، بی بی ہاجرہ مختلف جانوروں کی آوازیں سن رہی ہیں، کہیں سے گیدڑ کی آواز آ رہی ہے، کہیں سے شیر نما آواز آ رہی ہے، کہیں سے اور 10 قسم کی آوازیں آتی ہیں۔ جو ویران جگہ ہوتی ہے تو تھوڑا سا خوف بھی کھا رہی ہیں، حضرت ہاجرہ پریشان ہو رہی ہیں۔ تو ہاجرہ علیہ السلام نے کیا کیا، ایک لکڑی لی ہاتھ میں اور کھڑی ہو گئی، متوجہ ہو گئی، جہاں سے آواز آ رہی ہے وہاں متوجہ ہو کر لکڑی سے اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگی کہ دیکھو، غور سے سن لو میری بات، کہ جانوروں، تم جس کو سامنے پا رہے ہو، میں ایک اللہ کے نبی کی بیوی ہوں اور ایک اور نبی کی ماں ہوں۔ سمجھ رہے؟ تو بی بی ہاجرہ نے یہ آواز لگائی جانوروں کو، اور جانتی تھی کہ کوئی انسان تو ہے نہیں، تو کہنے لگی میں تمہیں کہتی ہوں میں اللہ کے نبی خلیل کی بیوی ہوں اور اسماعیل کی اماں ہوں۔ کہتے بس انہوں نے یہ آواز لگائی، ایک دم خاموشی ہو گئی، سناٹا، کوئی جانور نہیں بولتا، سب خاموش، اور کہتے گویا کہ سارے آ کر یوں بیٹھ گئے، خاموش ہو گئے سارے جانور، اور یہ اظہار کرنے لگ گئے کہ اے بی بی ہاجرہ، تم سمجھ رہی ہو کہ ہم تمہیں نقصان پہنچانے آئے جبکہ ہم پہرا دینے کے لیے آئے ہیں۔ کیونکہ جو یہ اسماعیل ہے نا، یہ کوئی عام نبی نہیں ہے، ان کی حفاظت کا ذمہ ہمیں دیا گیا ہے، ہم پہرے کے لیے آئے، کیونکہ یہاں سے آگے بڑھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آنا ہے۔ اگر اسماعیل کو کچھ ہو گیا خدا نہ خواستہ تو رسول کو پھر کیا جواب دیا جائے گا، اور رسول کے اوپر آنچ آ جائے اس کو تو کوئی انسان کیا جانور بھی نہیں برداشت کر سکتا۔ دیکھیں اللہ نے کیسا نظام چلایا، ابھی تو نبی کے آنے کا کوئی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، لیکن اللہ جانتے ہیں کہ جدھر سے نبی نے آنا ہے نا، تو اے بی بی ہاجرہ، آپ کو ایسا اندازہ ہو رہا ہے، شک ہو رہا ہے کہ ہم آپ کے نقصان پہنچانے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے، کیونکہ اسماعیل کی نسل سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہونا ہے، تو یہ مقصود ہے، یہ بچہ خود اسماعیل اس بات کے مقصود ہے کہ سلسلہ چلے گا اور رسول ایک آئیں گے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، تو ان کا تو آنا ہی تھا۔ تو اگر اسماعیل کی حفاظت نہ ہوئی تو گویا سلسلہ رسول تک ہم کیسے پہنچیں گے؟ تو یہ سارا نظام گویا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا۔ کہیں آسمان پہ پہرے دیے جا رہے تھے، کہیں زمین پر پہرے تھے، کہیں کعبۃ اللہ کی تعمیر اللہ تعالیٰ کروا رہے تھے، اور کہیں پر ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا جا رہا تھا۔ اب جو ان کے پاس چند ساز و سامان موجود تھا، تھوڑا سا پانی تھا، کچھ کہتے ہیں کہ کھجوریں تھیں، تھوڑا سا بس چند گنتی کا، اب وہ کیا ہونے لگ گیا، ختم ہونے لگا۔ تو اب بی بی ہاجرہ تھوڑی پریشان ہوئی اور انہوں نے دوڑ لگائی، کبھی جو ہے وہ اسی مقام پر جو میں نے آپ کو بتایا صفا مروہ، اس طرف دوڑتی تھی، صفا پہاڑی پر اس اونچائی پہ چڑھتی تھی ٹیلے پہ، اور دور تک نظر دوڑاتی تھی اور غور کرتی تھی کہیں سے کوئی دھول مٹی کم از کم اڑتی نظر آ جائے تاکہ کوئی قافلہ ہو۔ پھر وہاں سے دوڑتی مروہ پہاڑی کی جانب چلی جاتی، وہاں پر دیکھتی شاید اس جانب سے کوئی نظر آ جائے، تو ایسے آپ نے 7 چکر لگائے۔ اللہ کو یہ ادائیں ایسی پسند آئیں، ایسی زبردست محبوب لگی کہ اللہ نے حج و عمرے کے اندر ان اداؤں کو لازم قرار دے دیا۔ اب جو عمرہ کرنے جاتا ہے، جو حج کرنے جاتا ہے، وہ ان اداؤں کو پورا کرتا ہے۔ اب ہاجرہ علیہ السلام یہ پریشان دوڑ رہی ہیں، کس کے لیے؟ اسماعیل کے لیے۔
یہ خیر مقدم ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس کے لیے اس بچے کی بھی دیکھیں کتنی حفاظتیں کی جا رہی ہیں، حالانکہ کہاں ویرانے میں اللہ نے چھڑوایا، کیونکہ بہت بڑے بڑے کام جب انسان کو کرنے ہوتے ہیں نا، پھر اسے تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، پھر وہ تکلیفیں برداشت کرتا ہے تو وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب ہاجرہ کو ایک آواز آئی، اسی وقت نا ایک آواز آئی کان میں کہ کہا گیا جا الغوث، اللہ کی مدد آ گئی۔ تو بی بی ہاجرہ نے فرمایا کون ہے؟ سامنے آ کے بات کرو۔ تو اللہ نے جبرائیل کو فرمایا کہ بچہ جہاں پر اپنی ایڑیاں گھسیٹ رہے بس ادھر تم اپنا پر مارو اور پانی کا چشمہ نکال دو۔ تو حضرت جبرائیل نے بالکل عین اسی جگہ پہ اپنا پر مارا اور اس سے کیا ہوا؟ وہیں پہ پانی نکل آیا۔ اس پانی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آب زمزم۔ اب اس آب زمزم کا نکلنا آپ دیکھیں کتنی خصوصیات کے ساتھ ہوا ہے، بڑی خصوصیتیں اس میں شامل ہیں۔ ایک تو جبرائیل کا پر وہ اس کے ساتھ جڑ گیا، دوسرا حضرت اسماعیل کی ایڑی، یعنی کہ دونوں نبی ہیں۔ بھائی جبرائیل جو ہے یہ بھی تو رسول ہے نا، رسول کس کو کہتے ہیں؟ بھیجے ہوئے کو، اور رسول کو بھی رسول کہتے ہیں جو بھیجا گیا ہے۔ تو یہ بھی تو نبوت کی ساری باتیں لاتا ہے جبرائیل، گویا ایک طرح کا اللہ کا نبی بھی بن گیا۔ اور تیسری خصوصیت اس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے پانی پی کر اور برتن میں بچا ہوا پانی ڈال کرنا اس میں اپنا لعاب بھی شامل کرا اور فرمایا کہ اس کنویں میں ڈال دو تاکہ میری نسبت بھی میرے اسماعیل سے، ابراہیم سے اور جبرائیل سے جڑ جائے۔ تو تین نسبتیں خصوصیات کی اس آب زمزم کے ساتھ قیامت تک کے لیے اسماعیل کے ساتھ جو سلسلہ ہے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جڑ گیا۔ تو اب زمزم کا پانی کہتے ہیں جنت کے پانیوں سے بھی افضل ہے اس بنیاد پر، اور حوض کوثر کے پانی سے بھی افضل ہے، کیونکہ اس میں گویا تین رسولوں کا اس میں اثر مل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پہ لے جایا جا رہا تھا نا تو آپ کا بائی پاس ہوا، تو جتنی چیزیں آپ کے دل کو باہر نکالنے میں اور واپس فٹ کرنے میں استعمال ہوئیں وہ ساری کی ساری کہاں سے لائی گئی تھی؟ جنت سے۔ لیکن جو پانی تھا نا وہ آب زمزم کا لیا گیا دنیا سے۔ کیوں؟ وہ جنت کا پانی کیوں نہیں لائے گئے؟ اس لیے نہیں لائے ورنہ جبرائیل کے لیے لانا کوئی مشکل تھا؟ اللہ کہتے ہیں بھائی جنت سے پانی بھی لے لو، تو ساری چیزیں جنت سے آئیں لیکن پانی آب زمزم کا دنیا کا استعمال ہوا۔ تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ پانی کیا تھا؟ زیادہ افضل ہے، جنت کے پانی سے بھی افضل ہے۔ اب ایک اتفاق یہ ہوا اسی دوران کہ یمن کے علاقے میں ایک سد باب تھا، انہوں نے پانی کو روکنے کے لیے نا آڑ لگائی ہوئی تھی، جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا بڑی آڑ لگائی جاتی ہے، بند باندھے جاتے ہیں، جیسے دنیا میں سد یاجوج ماجوج بھی ہے جو ایک آڑ لگائی نبی نے ان کے ساتھ جڑ کر، تانبے کی، پیتل کی، یاجوج ماجوج اس کو چاٹ رہے ہیں نہیں نکل پاتے، وہ الگ معاملہ ہے۔ تو ایک آڑ لگائی تھی انہوں نے، یہ بند کیا ہوا؟ ٹوٹ گیا۔ اب پانی پھیلا، پانی اس قدر پھیل گیا کہ پانی ختم۔ اب یمن کے لوگ نا علاقوں سے نکلے پانی تلاش کرنے، کیونکہ پانی انسان کی زندگی کی بنیاد ہے، اگر پانی نہیں ہوگا تو انسان کیا ہوگا؟ پیاسا مر جائے گا۔ تو پانی اس کی زندگی کو بچانے کا ایک بہت ہی اہم ذریعہ ہے۔ اب یہ پانی کی تلاش کے لیے کہتے ہیں نکلے زندگی بچانے کے لیے۔ تو ان کا جو قبیلہ تھا وہ جرہم تھا، ایک بڑا قبیلہ۔ یہ پانی کی تلاش کرتے 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 سفر کرتے کرتے مکہ کے قریب پہنچ گئے۔ جب مکہ کے قریب پہنچے
تو اب دیکھ رہے ہیں کہ اوپر ہواؤں میں ان کو پرندے اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگ گئے قبیلے والے، بنو جرہم والے، کہ ادھر پرندے کیسے آ گئے؟ یہ تو ہم جگہ سے واقف ہیں، جانتے ہیں، یہ تو سارا صحرا ہے، پہاڑی ہے، ادھر تو کوئی پانی ہو ہی نہیں سکتا۔ اب ایک دوسرے سے مشورے کر رہے ہیں کہ یہاں پر کس طرح یہ پرندے نظر آ رہے ہیں۔ اور پرندوں کا نظر آنا کیا ہوتا تھا؟ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ ضرور ادھر پانی موجود ہے۔ اب یہ اس کے جب قریب پہنچے تو ان کو پانی نظر آ گیا کہ بھائی یہ تو پانی کا باقاعدہ پورا کنواں ہے ادھر تو، اور ایک بڑی عمر کی خاتون ہے، ایک بچہ ہے اس کے پاس۔ اب یہ وہاں پہنچ گئے۔ حالانکہ میں نے ابھی شروع میں آپ کو بتایا کہ یہ کون سا زمانہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے؟ جہالت کا زمانہ۔ لیکن آپ یہ حیرت کی بات ہے کہ اتنی جہالت کے ہونے کے باوجود بھی ان لوگوں میں یہ والے اخلاقیات موجود تھے، یہ اخلاق موجود تھے۔ یہ پوچھنے تھے، ان خاتون سے پوچھا کہ بھائی ہم اپنی جان بچانے کے لیے، پانی حاصل کرنے کے لیے یہاں تک یمن سے چل کے آئے ہیں، بہت دور سے سفر کیا ہے، ہمیں ادھر پانی نظر آیا ہے، تو کیا آپ ہمیں اجازت دیتی ہیں کہ ہم بھی یہ پانی استعمال کر لیں؟ یعنی پوچھ رہے ہیں ان سے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ نبی کی بیوی ہے چونکہ، اور ایک مزید نبی ہے ساتھ میں جو کم عمر کا ہے، تو نبی کا اپنا روب ہوتا ہے، نبی کا بھی روب ہوتا ہے، اس کی بیوی کا بھی ہوتا ہے۔ تو اس روب کی بنیاد پر انہوں نے اجازت مانگی ہو۔ اب بی بی ہاجرہ نے فرمایا کہ آپ یہاں رہ سکتے ہو، لیکن ایک عقل کی بات کریے بڑی زبردست۔ فرمانے لگی دیکھو یہ کنواں ہماری ملکیت ہے، یہ آپ کا نہیں ہے۔ ہاں ہم آپ کو پانی دیں گے، آپ پانی استعمال کرو، لیکن کنویں کی ملکیت مالک ہم رہیں گے، آپ پانی استعمال کر سکتے ہو۔ اور ایک روایت کے مطابق آتا ہے کہ فرمایا کہ آپ کو پانی استعمال کرنے کا معاوضہ بھی دینا پڑے گا۔ ظاہر ہے فری کا پانی تو ہے نہیں، آپ پانی استعمال کریں گے، یہ کوئی معمولی پانی بھی نہیں ہے، تو آپ کو اس کا، اب انہوں نے سوچا ہوگا کہ ہم اس صحرا میں، بیابان میں، جہاں پر ہمارے پاس زندگی کے کوئی وسائل ہی نہیں ہے، تو تھوڑا سا کچھ اگر مل جائے گا تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو بہرحال اب قبیلہ جرہم نے یہ شرائط مانی اور یہ وہاں آباد ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے تو آپ کی شادی بھی اسی قبیلے میں ہوئی، اور انہوں نے عربی زبان اسی قبیلے سے سیکھی، حضرت اسماعیل نے۔ تو آپ گویا عرب مستعربہ کہلاتے ہیں، یعنی کہ وہ عربی جن کی مادری زبان عربی نہیں تھی، لیکن انہوں نے عربوں سے وہ زبان سیکھ لی اور اپنی زبان بولنا چھوڑ دی۔ جب اسماعیل علیہ السلام کی عمر 16 سال ہو گئی تو حکم ہوا، ابراہیم علیہ السلام بھی آئے، اور اللہ نے بنائے کعبہ کا حکم کر دیا کہ ابراہیم اور اے اسماعیل آپ میرے کعبے کی اثر نو تعمیر کریں، حکم ملا۔ اب انہوں نے تعمیر شروع کی انہی قواعد اور ضوابط اور اصولوں پر جن پر آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا بیت اللہ کو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ کعبہ کی طول، عرض، لمبائی، چوڑائی، پیمائش مجھے کیسے پتہ چلے گی؟ میں کیسے معلوم کروں گا کہ کعبہ کی سرحد کون سی ہے؟ مجھے اپنے پلاٹ کا رقبہ کیسے پتہ چلے گا کہاں سے کہاں تک کا ہے؟ آپ کے گھر کا مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ تو دیکھیں اللہ نے اس زمانے میں کیسے سمجھایا، کیسی کاریگری اور انجینئرنگ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اے ابراہیم میں ایک بادل کا ٹکڑا بھیج رہا ہوں، وہ بادل جدھر سایہ کرے گا وہی میرا گھر ہے۔ اب وہ ٹکڑا بھی آپ اندازہ کریں کہ اس طرح 4 کونوں میں ہی بھیجا ہوگا، ایسا بادل کبھی دیکھا؟ اور اللہ نے وہ بادل بھیجا، وہ پہنچ کے اس نے بالکل صحیح جگہوں پر اپنا سایہ کیا۔
जिधर जिधर साया किया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, इस्माईल अलैहिस्सलाम ने, दोनों ने जल्दी जल्दी निशान लगाने शुरू कर दिए। और निशान लगाए और फिर खुदाई करना शुरू कर दी। तो ऐन जिन जगहों पे निशान लगाए थे और जिन जगहों पे खुदाई करना शुरू करी, तो नीचे से बैतुल्लाह के पुराने सतून ज़ाहिर हो गए जो आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर किए थे, वो निकल आए। जैसे ही वो निकल आए तो साबित हो गया कि बिल्कुल सही जगह निशान लगे और सही जगह पे बिल्कुल खुदाई हुई। तो अब हुक्म हुआ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम तामीर कर रहे हैं, उन सतूनों से इमारत को ऊपर उठा रहे हैं, पत्थर जोड़ लें, दीवारें ऊंची कर रहे हैं। जब दीवारें ऊपर पहुंच गई, अब हाथ ऊपर नहीं पहुंच रहा। या अल्लाह अब क्या करें? तो अब कोई क्रेन मिलनी चाहिए, कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए, कोई बिजली हो उसको चलाए। अल्लाह ने कहा, इब्राहीम देखो ये जो पत्थर है ना, इस पे चढ़ जाओ और इसको हुक्म करते रहो, ऊपर जाना है, नीचे आना है, ये ऊपर नीचे आएगा जाएगा। अब वो पत्थर पे चढ़ गए, पत्थर को हुक्म करते वो ऊपर चलता, हुक्म करते वो नीचे आ जाता। अब पत्थर पे ही ऊपर नीचे जा रहे और दीवार को ऊंचा करते चले जा रहे हैं अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि अल्लाह ने हर चीज को अपने ताबे रखा है। पत्थर भी अल्लाह के ताबे हो गया। अब जब पत्थर पे पैर रखा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, तो पैर का ना निशान हल्का सा उस पे आ गया। अभी जो आप मकाम इब्राहीम देखते हैं जाकर, तो ज़रा गौर से देखें तो आप देखते हैं कि भाई वो तो इतना अंदर चला गया, बहुत गहराई हो गई है उस कदम की। तो कहते हैं पहले ये मकाम इब्राहीम ना खुला रखा रहता था, तो लोग इसको आते थे और चूमते थे और चाट लेते थे। ये लोगों के माशाल्लाह चाटने की मेहरबानी से ये इतना गहरा हो गया। क्योंकि हमारी कौम तो किसी चीज को छोड़ती नहीं है ना। इसने तो बैतुल्लाह के पर्दे नहीं छोड़े। मैंने खुद देखा कि पर्दे काट रहे, पर्दे खींच के फाड़ लें, तो अरबों ने फिर क्या करना शुरू कर दिया, ऊपर सी देते हैं, ऊपर घुमा के और ऊपर से मशीन से सिलाई मार देते हैं ताकि पर्दा नीचे लटके ही नहीं, कोई उसको पकड़े खींचे ही नहीं, ना फाड़े ना काटे ना कुछ करे। ये हमारे बाज बेवकूफ़ों की वजह से हमारे लिए मुश्किलात हो गए। पहले रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जालियों को हाथ लगा लेते, आराम से जालियों से खड़े होकर अंदर देख लेते थे। अब जाली के करीब ही नहीं जा सकते। तो ये हमारे लोगों की माशाल्लाह बहुत मेहरबानियाँ हुई। तो इन्होंने चाट उसको अंदर तक गहरा कर दिया, फिर इन्होंने उसको बचाया और फिर उसको महफूज कर दिया। अब एक बात गौर करने की यहाँ पर यह है कि ये जो पत्थर था जो ऊपर नीचे आया गया, तो ये तो बैतुल्लाह की दीवार से करीब होगा, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो दीवारें बनाने के लिए तो इसको इस्तेमाल करते थे, कहीं और आने जाने के लिए थोड़ी इस्तेमाल करते थे। तो ये आज बैतुल्लाह की दीवार से इतना दूर कैसे हो गया? नहीं समझ आई बात। बैतुल्लाह और मकाम इब्राहीम में तकरीबन इतना ही फासला है जितना हमारे इस कोने में और उस कोने में, तकरीबन अंदाज़न इतना ही है, थोड़ा सा इससे और 19-20 हो सकता है। तो वो पत्थर इतना दूर कैसे पहुंच गया? ये सवाल जहन में आता है ना बाज़ दफ़ा, सही सवाल है ना, क्योंकि पत्थर इस्तेमाल तो बैतुल्लाह की दीवार के साथ हो रहा था ऊपर नीचे आने जाने के लिए। तो वाकई ये सच है, हकीकत है कि ये पत्थर बैतुल्लाह के बिल्कुल दीवार के साथ ही रखा हुआ था शुरू से। फिर कहते हैं कि एक बहुत बड़ा तूफान चला था, उस तूफान ने पानी के ना इसको खिसका के ना बहा के उस जगह पे ले गया।
اور کہتے ہیں کہ جب اس جگہ پہنچ گیا تو صحابہ نے دیکھا کہ یہ طوفان کے پانی سے وہاں تک پہنچ گیا، تو انہوں نے اس کو وہیں پہ ہی محفوظ کر دیا اور یہ سوچا کہ اگر اب ہم اس کو وہاں سے اٹھا کے پھر ادھر رکھیں گے تو اب بعد میں آنے والے لوگ کسی زمانے کے وہ پھر کہیں گے کہ نہیں یہ وہاں پہنچ گیا تو وہ وہاں پہنچائیں گے، پھر بعد میں آنے والے کہیں گے کہ وہاں صحیح نہیں ہے، ادھر ہی پہلے تھا تو وہ ادھر پہنچائیں گے، تو یہ چلتا رہے گا سلسلہ۔ انہوں نے کہا جدھر اللہ نے پہنچا دیا بس پہنچنے دو، وہیں پہ اس کو نصب کر دو۔ اور ایک یہاں پہ عجیب بات بتاؤں کہ جدھر یہ پتھر پہنچا اللہ نے پہنچایا اس طوفان، پانی والے طوفان سے نا، تو کہتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے نا، تو وہ بیت اللہ کی دیواروں کو غور سے دیکھنے کے لیے اسی جگہ جا کے کھڑے ہوتے تھے جس جگہ پہ وہ پتھر خود پہنچ گیا تھا۔ تو مقام ابراہیم مصلی اللہ نے قرآن میں فرمایا، تو یہ ڈبل مقام ابراہیم ہے۔ اور تیسری بات ادھر یہ ہے کہ جب جبرائیل آتے تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھانے، نماز سکھانے، تو کہتے اول وقت میں 5 دفعہ اور آخر وقت میں 5 دفعہ پڑھا کے سکھاتے تھے نماز۔ تو وہ وہی جگہ تھی جہاں پر آج مقام ابراہیم موجود ہے۔ اسی جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل آ کر اور امامت کرواتے تھے۔ اب یہ اس طرح سے وہاں تک پہنچ گیا، اب اس کو بدلتے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ایک حیرت کی بات کہ بعینی اس جگہ ابراہیم علیہ السلام جب کعبۃ اللہ کو بنا رہے تھے تو اس کے نقشے کو، اس کی دیواروں کو، ہر چیز کو غور سے کہ بھئی یہ سیدھی ہے، ٹیڑھی تو نہیں ہے، اس کے کونے صحیح ہیں، اونچائی صحیح جا رہی ہے، ہر چیز کو دیکھنے کے لیے اس مقام پر کھڑے ہوتے تھے۔ اللہ نے وہاں پہنچا دیا، اب کعبہ بن گیا تو حکم ہوا کہ آپ لوگوں کو حج کے لیے آواز لگائیں، بلائیں لوگوں کو۔ کعبۃ اللہ دنیا کا سب سے پہلا اللہ کا گھر ہے، اور کہتے ہیں کہ جبل ابی اویس جو بالکل کعبہ کے ساتھ قریب میں موجود پہاڑ ہے، جس کو کاٹ کاٹ کے جگہ بھی بنائی گئی ہے، کہتے ہیں یہ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے جو اللہ نے دنیا میں رکھا تھا۔ تو دنیا کا پہلا پہاڑ بھی ساتھ میں ہے اور دنیا کا پہلا گھر بھی ساتھ میں موجود ہے، اس پر کھڑے ہوئے ابراہیم علیہ السلام اور ندائے عام لگائی، آواز لگائی سب کو۔ عرفات سے کہتے ہیں بعض کہ عرفات کی طرف گئے اور وہاں سے آواز لگائی، ندا لگائی، تو کہنے لگے یا اللہ میری آواز کیسے پہنچے گی لوگوں تک؟ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کا کام کیا ہے؟ آواز لگانا۔ میں آپ کی آواز کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دوں گا۔ اور یہی ہوا کہ آپ دیکھیں دنیا کے کونے کونے سے لوگ بیت اللہ میں آ رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کی ندا پوری دنیا میں پہنچا دی، اور اب ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے، اسماعیل علیہ السلام یہیں رہے، اور آپ کی یہاں شادیاں ہوئی۔ یہاں دیکھا جائے صرف ملت ابراہیمی تھی، کوئی اور دین نہیں تھا، لیکن ہر آدمی کہتا تھا کہ وہ ملت ابراہیمی پر ہے۔ یہودی بھی یہی کہتے تھے، نصرانی بھی کہتے تھے۔ تو اللہ نے ان کو نا قرآن میں بھی جواب دیا اور بتایا بھی یہ کیا کہتے تھے۔ کہتے تھے ما کان یہودا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، کہ یہودی کہتے تھے کہ کوئی اس دین حنیفہ پر نہیں ہے ہمارے سوا، ایسے ہی نصرانی کہتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، لیکن اصل میں ملت ابراہیمی پر کون ہے؟ یہ ابراہیم اسماعیل، ان کی ملت جو ہے، ان کی جو قوم ہے، جو ان کے ماننے والے مسلمان ہیں، بس یہ ہے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے، یہ سارا کا سارا دین ملت ابراہیمی تھا۔
اب ایک شخص تھا، یہ آخری بات ہے، اس کے بعد ہم دعا کر لیں گے کیونکہ یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا، تو ہم ہر اتوار کو کچھ نکات لے کر چلتے رہیں گے۔ اب ایک شخص تھا، اس کا نام تھا عمر ابن لوہیہ۔ یہ مکے کا سب سے بڑا سردار تھا، اور لوگ اس کی بات کو نا سر آنکھوں پہ رکھتے تھے۔ اس کی بات کا کوئی مکہ میں انکار نہیں کر سکتا تھا، جو یہ بول دے نا اس کا اتنا اثر رسوخ تھا، لوگ اس کی بات کو فوراً مانتے تھے۔ یہ حاجیوں کی بڑی خدمت کرتا تھا، جو حاجی آتے تھے ان کو زمزم میں شہد ملا کے پلاتا تھا، دودھ مکس کر کے پلاتا تھا، اچھے اچھے میوے جات ان کے لیے کھلانا پلانے میں یہ بہت آگے تھا، بھلا بندہ تھا۔ بہرحال لیکن کیا ہوا کہ یہ چونکہ تجارتی آدمی تھا، بزنس کرتا تھا، یہ اپنی تجارت کے معاملے میں شام گیا، تو شام کو میں اندر اس کو جو ہے نا لوگوں کے پاس بازار میں نا مختلف قسم کے نا بت نظر آئے، کوئی عورت بت ہے، کوئی مرد بت ہے، کوئی سونے کا بنا ہوا بت، کوئی چاندی کا، کوئی مٹی کا، کوئی کس چیز کا، کوئی فلانی چیز کا۔ اب اس نے پہلی دفعہ زندگی میں یہ چیز دیکھی تو حیران ہو گیا، اب ان سے پوچھنے لگ گیا۔ جب اس نے وہاں دیکھا مختلف بت ہیں، اور یہ جو قوم تھی نا جنہوں نے بت رکھے ہوئے تھے بازار میں، یہ عمالقہ قوم تھی۔ عمالقہ، اس قوم کے لوگ نا بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور انہوں نے بتوں کی پوجا کیسے شروع کی تھی کہ ان کا کوئی بڑا دیندار آدمی جس کو یہ بڑا مہذب سمجھتے ہوتے تھے، بڑا عالم فاضل سمجھتے تھے، جب وہ مر جاتا تھا تو اس کی تصویر بنا کے اور گھروں میں نصب کر لیتے تھے، اور تھوڑے دنوں بعد اس کو سجدے بھی کرنے لگ جاتے تھے، ہار بھی پہناتے تھے، پھر اس کے بت بنا لیتے تھے۔ کہتے تھے کہ بھائی اب اس کو ہم پوجیں گے تو ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، یہ اللہ کے پاس جا کے ہمارے کام بنوا دے گا، چونکہ یہ اللہ کے پاس پہلے ہی جا چکا ہے تو ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں گی، تو ان کی مدد سے ہمارے کام ہو جائیں گے۔ اصل میں یہ اس کی ابتدا عمالقہ قوم میں ہوئی، اور یہ ہود علیہ السلام کے زمانے سے بت پرستی پہ چل پڑے تھے کہ کوئی اللہ والا مرتا تو اس کی اس طرح تصویر بناتے، صبح و شام اس کی زیارت کرتے۔ یہ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، قرآن میں اپنے پیر صاحب کی تصویر رکھ لیتے ہیں اور کھولتے ہیں، پہلے پیر صاحب کو دیکھتے ہیں اور پھر جو ہے نا قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے، یہ عمل غلط ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ فوٹو کھینچنا، تصویر رکھنا، یہ غلط عمل ہے۔ اب عمر بن لوہی جو تھا نا، اس کے دماغ میں پتہ نہیں کیا بات آئی کہ اس نے بھی وہاں سے نا چند بت خرید لیے، اور اس نیت سے خرید لیے کہ ایک نئی چیز ہے، سب سے پہلے میں لوگوں کو یہ چیز دکھاؤں گا اور مکہ میں رکھ لوں گا تو میرے بڑے چرچے ہو جائیں گے۔ اب سب سے پہلا بت جو ہے نا کعبے کے اندر جو شخص لے کر آیا وہ یہی تھا، عمر ابن لوہی۔ وہ جو بت لے کر آیا تھا اس کا نام تھا حبل۔ سب سے پہلا بت جو لایا تھا وہ کیا نام تھا؟ حبل۔ اس کو لے کر آ گیا اور اس نے بیت اللہ میں یہ رکھ دیا، اور سب کو حکم کر دیا کہ بھئی اس کو بھی پوجو، اور سب اپنے قبیلے والے ایک ایک بت اپنا بنا لیں مرضی کا اور بیت اللہ میں رکھوا دیں تاکہ اس سے ان کی شان اور عزت بڑھ جائے۔ ایسے کرتے کرتے 365 بت بیت اللہ میں جمع ہو گئے، اور کیا کرتا تھا کہ کوئی قبیلہ اگر ان سے مخالفت کرتا تھا، لڑتا تھا، جھگڑتا تھا تو اس کا بت اٹھا کے پھینک دیتے تھے کہ یہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ ان کا بت یہاں پر رکھا جائے، چونکہ انہوں نے ہم سے لڑائی کی ہے، لہذا ان کا بت یہاں سے نکال دو، ہمارے مکہ سے باہر نکالو۔ اب یہ کیا کہتا تھا؟ دوسری بات کہتا تھا کہ دیکھو تم لوگ جو بت بناؤ گے نا وہ ایسے اپنی طرف سے کسی چیز سے نہیں بنانا، مبارک مٹی سے بنے گا۔ بت بنے گا تو ہمارے مکہ کی جو مبارک مٹی ہے نا
اس سے تمہیں بت بنانا پڑے گا۔ اب لوگ مٹی کا کاروبار بھی شروع ہو گیا۔ یہ ابھی ایک بندے نے بھی یہ کاروبار بتایا کہ اگر آپ کچھ نہیں کر رہے اور کچھ کرنا چاہتے ہیں نا تو قبرستان میں جائیں اور گورکن سے پوچھیں بھائی کوئی بڑی عمر کا بزرگ اس کی قبر بتاؤ، وہ بتا دے تو وہاں سے مٹی جمع کرو، تھیلیوں میں ایک ایک آدھا آدھا پاؤ ڈالو اور بس بیٹھ جاؤ چوراہوں پر اور فلانی جگہوں پر، لوگوں کو بولو کہ بابا کی مٹی ہے، 100 روپے فی پیکٹ۔ اور کہنے لگا کہ یہ بڑا اچھا کاروبار ہے، اس نے خود کر کے دکھایا، لے کے بیٹھ گیا اور لوگ دھڑو دھڑ خرید رہے ہیں کہ جی بابا کی مٹی 100 روپے کی مل رہی ہے۔ بولا جو کام نہیں بن رہا ہے، جدھر جو مسئلہ ہے جا کے ادھر ڈال دو، بس کام ہو جائیں گے۔ بابا کی مٹی ہے، یہ سچ ہے، تو سچ بول رہے، جھوٹ تو نہیں ہے، بابا کی مٹی۔ تو اس نے بھی کہا کہ بھائی مٹی ہم سے ہی لینی پڑے گی اور پھر بت بناؤ، اپنی مرضی سے نہیں کہیں سے اٹھا کے بت بنا لینا۔ اب کیا ہوا، اس نے اس طرح سے یہاں بیت اللہ کے اندر نا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دیکھیں اس شخص کے متعلق نبی علیہ السلام نے بھی بتلایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے بت پرستی عمر ابن لوحیہ نے شروع کی، اور فرمایا مجھے دکھایا گیا کہ یہ اپنی آتے جہنم کے اندر گھسیٹ رہے، آتے، کیونکہ جب بندہ وہاں جلے گا نا تو اس کے جسم کے اعضاء بھی باہر نکل جائے، اور اس نے حکم کیا کہ ہر قبیلہ اپنا بت بیت اللہ میں رکھے۔ اب ایک واقعہ پیش آ گیا مختصر، ایک انہی میں سے ساتھی تھا، وہ سفر پہ نکل گیا اور اس نے کیا کیا کہ بت رکھنا بھول گیا کیونکہ سفر میں جاتے تھے تو بت ساتھ لے کر جاتے تھے تاکہ اپنے صنم کو پوجتے رہیں، اور کہتا ہے کہ وہ مٹی جو ہوتی ہے پتھر وہ بھی میں لینا بھول گیا کہ چلو میرے پاس وہ ہوتی تو میں بنا لیتا اپنا بت۔ کہتے ہیں اب میرے پاس صرف جو توشہ تھا وہ کھجوریں تھیں، تو میں نے کھجوروں کو ہی پیس کے نا اس سے بت بنا لیا۔ اب میرا سفر ہو گیا لمبا تو مجھے بھوک لگی بڑی، اب میں نے اپنے بت کو ہی نکالا اور پہلے میں نے اس کے ہاتھ کھائے، پھر میں نے اس کے پیر کھائے، کرتے کرتے کیا ہوا، میں اپنا پورا بت، اپنا صنم، اپنا خدا خود ہی کھا گیا۔ تو مجھے حیرت تو ہونے لگی کہ میں نے کیا کیا ہے۔ اس پر ایک شاعر بھی کہتا ہے نا، کھڑے ہیں کھڑے ہیں پڑے ہیں پڑے ہیں، کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں، پڑے ہیں تو پڑے ہیں، جو معبود ہیں بندے خدا سے بڑے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ آگے پھر جاری کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔